ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے نزدیک دین، ایمان، عقیدہ و عمل ہی اسلام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں کہا، فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اس جملے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے، دانتوں کی مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس جملے پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے بات چاہے ملکی سطح کی ہو یا عالمی سطح کی ہو یا معاشرے کی ہو، سوسائٹی کی ہو، ہر جگہ کی بات اگر کریں، جہاں جہاں بدعات، خرافات، منکرات، غلط چیزیں، باطل نظریات، باطل افکار جو پائے جا رہے ہیں، خواہش پرستی، عقل پرستی، ایک دوسرے کی محبت میں قرآن و حدیث کی باتوں کا انکار کرنا، اس طرح کی جو خطرناک چیزیں پائی جا رہی ہے، اس جملے کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے ان تمام بیماریوں، ان تمام خرافات کا رد کیا ہے اور اس امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دین اسلام کی مکمل صحیح تعبیر و تشریح کا نام ہی سلفیت ہے۔ اور جو شخص اس سلفیت کے دائرے سے باہر قدم رکھتا ہے، خواہشات کے ذریعے سے، من گھڑت موضوع، قصے، کہانیوں کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے، منطق، فلسفے کے ذریعے سے، تو ایسے اشخاص، ایسا شخص راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو آج ہم ایک اہم عنوان پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ غوث، قطب، ابدال کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ عزیزان ملت، مشرکین مکہ کے جو مشرک ہے وہ بڑے ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے رسومات پر جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ بت کے پجاری تھے، ان کے گھروں میں بت تھے اور خانہ کعبہ جیسا مقدس مقام بھی بتوں کی گندگی سے محفوظ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ کسی مصیبت، اور رب العالمین نے ان کے عقائد باطلہ اور آرائے فاسدہ کا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو رب العالمین کو پھکارتے ہیں اور کہتے ہیں، الہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جیسے ہی وہ مصیبت ان سے دور ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے معبودوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہی کے طفیل ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ جب یہ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ،
ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جیسے ہی ان کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کو بھلا بیٹھتے ہیں اور اپنے معبودوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہو گئی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ اب قرآن مجید پڑھے، رب العالمین نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور اسی کو دین خالص سمجھتے ہیں، اور جب رب العالمین ان کی کشتی کو صحیح سلامت ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو پھر شرک کرتے ہیں، فلاں فلاں بزرگ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہی کے طفیل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور چاروں اطراف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہے تو تب انہیں اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس دور کے مشرک اور آج کے مشرک کا جائزہ لے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس دور کا مشرک علی الاعلان شرک کرتا تھا، اور آج کے دور کا مشرک عبادتوں کی آڑ لے کر کے شرک کرتا ہے۔ وہ نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن انہی عبادتوں کی وہ آڑ لے کر کے شرک کرتا ہے۔ کیسے؟ فرض نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ نے ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا مکلف بنایا ہے، یہ کسی حال میں نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں، لیکن نمازوں کے ساتھ ہمیں جو مانگنا ہے، جسے پھکارنا ہے، جس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا ہے، اپنی مرادیں، اپنی مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جس ذات کے سامنے مجھے اور آپ کو رکھنے کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ ذات بھی صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن آج کے دور کا مشرک کرتا کیا ہے؟ فرض نماز تو پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتا، اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھتا، اپنی حاجتیں، اپنی مصیبتوں کو رکھتا، لیکن وہ صلاۃ غوثیہ کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ صلاۃ غوثیہ کو پڑھ کر کے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں فلاں غوث ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ اللہ 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 حفاظت فرمائے۔ اس دور کے مشرک کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اس دنیا میں قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ اس دور کے مشرک کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ قطب الاقطاب کا جو کیا ہے علم ہے وہ اللہ کے علم پر حاوی ہوتا ہے، اسے رب العالمین کی قدرت پر پوری دسترس ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور کا مشرک یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قطب الاقطاب کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کے علم پر حاوی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر عوام الناس میں یہ بات بڑی معروف و مشہور کر دی گئی ہے کہ اس دنیا میں، اس عالم کون و مکان میں ایک غوث ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر وقت 313 اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو نجبا کے نام سے معروف و مشہور ہوتے ہیں، جن میں سے 70 کو نقبا کہا جاتا ہے، جن میں سے 40 کو ابدال کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے 7 کو قطب کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے 4 کو اوتار کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے ایک شخص غوث کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور اہل زمین پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنی حاجتوں کو لے کر کے ان کے سامنے جاتے ہیں، اور یہ جو 70 نقابہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ اپنے سے اوپر اعلیٰ مقام پر جو فائز ہے، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، جو 40 اشخاص ہے،
وہ ان فریادوں کو لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں. پھر یہ 40 ان فریادوں ان حاجتوں کو لے کر کے قطبوں کے پاس پہنچتے ہیں. پھر یہ قطب اپنے سے اعلیٰ مقام پر جو فائز ہے جنہیں اوتار کہا جاتا ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہ اوتار 4 اشخاص کو ایک معزز ہستی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. یہ ان پریشانیوں مصیبتوں کو لے کر کے اس ہستی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جسے غوث کہا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک غوث ہوتا ہے، بیک وقت 2 غوث نہیں ہوتے ہیں. اور مجال جرأت تو دیکھیے گا، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ غوث کو اللہ کے علم پر دسترس، اللہ کی قدرت پر دسترس حاصل ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعلق باللہ مضبوط ہونا چاہیے. آج کے دور کا مشرک اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا، اللہ سے مانگتا غیثنی یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تعلق باللہ مضبوط کرتا، لیکن نہیں، اپنی پریشانیوں مشکلوں کو لے کر کے غوث کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اور مجال اس پر یہ کہ اس غوث کو اللہ کے علم پر کیا ہے دسترس ہوتی ہے، وہ ان پریشانیوں مصیبتوں کو ٹالنے کی، دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے خطرناک عقائد ہے، اگر آپ اسی حال میں مر جائیں گے تو اللہ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، آپ کسی کو اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بزرگوں کی تعظیم ہے. ان عقائد کا رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بزرگوں کی تعظیم ہے. اور جو اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے ہیں انہیں بزرگان دین کا منکر، بے ادب، گستاخ کہا جاتا ہے. اس سے مصافحہ کرنے کی بات تو دور ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات تو دور ہے، اس سے مصافحہ بھی کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. بھائیوں، اس نزاع کو، ان باطل نظریات کو، ان عقائد کو ختم کرنے کا واحد حل کتاب و سنت ہے. میں نے تمہیدی طور پر ایک حدیث کا ٹکڑا بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا. فعلیکم بسنتی. اس کے ذریعے سے آپ ان نزاع، ان اختلافات، ان بیماریوں کو، ان گندے عقائد کو دور کر سکتے ہیں. اور رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو. کسی بزرگ، پیر، ولی کی اتباع نہیں کرنا ہے. آپ قرآن پڑھیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک بڑی دقیق، بڑی باریک بینی کے ذریعے سے آپ مطالعہ کرے، آپ کو کہیں پر بھی غوث، قطب، ابدال کا سراغ نہیں ملے گا. رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں کبھی یا ایہا المدثر کہا ہے، کبھی یا ایہا المزمل کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی یا ایہا النبی کے لقب سے ملقب کرتے ہوئے پھکارا ہے. لیکن کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رب نے اپنے نبی کو یا قطب الاقطاب یا غوث الاقطاب کے لقب سے پھکارا ہو. یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام اس دنیا میں معلم بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ حکم دے تھے کہ آپ غوث سے مدد طلب کرو، آپ غوث کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو. لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں مجھے اور آپ کو یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے.
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت میں اعلیٰ ہے، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے، اور اپنے برگزیدہ بندے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں پر بھی غوث قطب ابدال کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، اس امت میں سب سے اعلیٰ و ارفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، لیکن کہیں پر بھی آپ کو غوث قطب ابدال کا عقیدہ نہیں ملتا ہے، یہ سب فرضی نام ہے۔ اس لیے مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے موضوع من گھڑت حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، اور حلیۃ الاولیاء کے تعلق سے ہی یہ کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا کلہ باطل لا اصل له فی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قالہ احد من سلف امتی ولا ائمتها ولا من المشائخ الكبار المتقدمین من الذین یصلحون للاقتداء بهم۔ یہ سب باطل ہے، ان کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس امت کے سلف صالحین سے، اور نہ ہی بڑے بڑے کبار مشائخ سے، اور ان علماء کرام سے جو اقتداء کے لائق ہے، ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ میں نے جو ذکر کیا کہ بعض لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے موضوع من گھڑت احادیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تعلق سے حلیۃ الاولیاء اس طرح سے اور دیگر کتب کا حوالہ دیتے ہیں جس میں موضوع من گھڑت احادیث پائی جاتی ہے، جن کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فلا تغتر بذلك فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث بھی پائی جاتی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، من گھڑت بھی ہے، اور ان کے صحیح ضعیف موضوع من گھڑت ہونے میں علماء کرام میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا ہے۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہے، جو غوث قطب ابدال کے عقیدے کو پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ موضوع من گھڑت ضعیف ہے، تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے، اس عقیدے کی سنگینی کا پتہ آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، جو خالق و مالک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی ہمارے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، تو آپ بتائیے گا کہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ غوث قطب ابدال کے جو عقائد آج امت میں پنپ رہے ہیں، میرے بھائیوں واللہ کہہ رہا ہوں، یہ سب فرضی نام ہے۔ کتاب و سنت نے ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب کتاب و سنت نے ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے، اگر میں اور آپ ان کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں میں اور آپ کتاب و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، جس کا انجام جو رب العالمین کے وعیدوں سے، رب العالمین کے عذابات سے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی لیے ان عقائد سے توبہ کرنی چاہیے، ان عقائد سے باہر آنا چاہیے، اور ہمارے گھروں، ہمارے اہل و عیال میں جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، انہیں ان عقائد سے توبہ کروا کر کے صحیح راستہ دکھانا ہے، جو کتاب و سنت کا سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے۔ میں اور آپ اس راستے پر چلیں گے تو یقیناً میری اور آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر کے اس طرح کے عقائد جو ہمارے بھائی بہنیں رکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان عقائد سے بچ کر کے صحیح عقائد کو اپنا کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.